کیا ہے فوائد ہے کیا کرنے سے بھائی؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے. کیا کرنے سے؟ اس لیے اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی اور ان سے تعلق کاٹنے کا انجام اس کا الٹا ہونے والا ہے. یعنی اگر رشتہ داروں سے نفرت کرو گی، اگر اللہ آپ کو مال دے دیا، دولت دے دیا، اللہ آپ کو شہرت والا بنا دیا، اب تم رشتہ داروں کو پہچانتے نہیں ہو. کل جن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا تھا، جن کے ساتھ چلنا پھرنا تھا، جن کے ساتھ تمہاری محبت تھی، جن کے ساتھ تمہاری یاری تھی، اب تمہارا تھوڑا اونچا مقام کیا ہو گیا، اب تم اس کو پہچانتی نہیں. تو پھر تمہارے ساتھ یہ سارا الٹا ہونے والا ہے. تمہارے مال سے برکت بھی ختم، تمہاری عمر میں بھی برکت ختم، تمہارے ترقی بھی ختم. یعنی کہ ساری طریقے سے کھیل الٹا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور دونوں جہان میں اس کا نقصان یعنی تمہارے لیے دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے نا. اس لیے ہر مسلمان مرد عورت ہر ایک پہ لازم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے جو ان کے حقوق ہیں اچھی طرح جس قدر ہو سکے اپنی طاقت کی مقدار ان رشتہ داروں کی خدمت کرے اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں. جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا بھائی، رشتہ داروں کی حفاظت یا ان کی خدمت جیسے بھی ہو سکے. رشتہ دار بیماری ہے تو اللہ نے اگر مال و زر دیا تو کچھ روپیے دے کر کے ان کی مدد کرو، اور اگر روپیے دے کر مدد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم ان سے ایک اچھی بات تو کر سکتے ہو نا. ان کو حوصلہ تو دے سکتی ہو، ان کو بھروسہ تو دے سکتے ہو کہ گھبراؤ مت، انشاءاللہ اللہ بہت جلد تمہیں شفا دے گا. ٹھیک ہے نا. یاد رکھو شریعت کے احکام پر عمل کرنا یہی مسلمان مرد عورت کے لیے دونوں جہان میں کامیابی. کیا ہے؟ تو رشتہ داروں کی خدمت کرنا یہ بھی شریعت مطہرہ کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ ہاں. تو شریعت کو چھوڑ کر کوئی بھی مسلمان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں. ٹھیک ہے. اور جو لوگ ذرا سی باتوں پر اپنی بہنوں کو، پھوپھیوں کو، خالہ کو، ماموں کو، چچا کو، بھاتیوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ ان سے رشتہ توڑ لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں. دیکھیے رشتہ کوئی آسان نہیں تھا، رشتہ بھی رب کی نعمت ہے. کیا ہے؟ رشتہ بڑی محنت سے بنتا ہے اور اس کو اتنی آسانی سے توڑنے کی کوشش نہ کرو. ٹھیک ہے. تو جن کی عادت ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی باتوں سے رشتہ کو توڑنے کی، اور آج اس میں میرا رشتہ دار نہیں، یعنی کہ اب تم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور تم بھی میرا رشتہ دار ہے اور میں بھی تیرا رشتہ دار نہیں. پھر دونوں کا ایک دوسرے سے سلام کلام کیا ہو جاتا ہے؟ بند. اب ایسے دونوں انجان ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ دونوں کوئی کسی کو پہچانتا نہیں، کوئی کسی کو پہچانتا نہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک رشتہ داروں کی شادی، غمی یعنی خوشی کے موقع پر بھی، غمی کے موقع پر بھی تمام طرح سے بائیکاٹ، کوئی آنا جانا نہیں، ہاں کر دیتے ہیں. حد ہوگی کہ یعنی خوشی ہو غم ہو دونوں جگہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض بدنصیب اپنے قریبی رشتہ داروں کے جنازہ کفن دفن میں بھی شریک نہیں ہوتے. یعنی کہ رشتہ داری نفرت میں اتنی بڑھ جاتی ہے، اس قدر نفرت بڑھ جاتی کہ دکھ تو دکھ، یہ سکھ تو سکھ، ہم دکھ میں بھی اس کے، یہاں تک کہ جب انسان مر جائے، کیا ہو جائے؟ مر جائے تو اس کے آخری وقت میں بھی ہم اس کے یہاں نہیں جاتے ہیں کہ بھائی رشتہ دار جیسا بھی ہو، دشمن سے دشمن، انسان مرنے کے بعد اس کے جنازے پر شریک ہو ہی جاتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو اتنا بھی رشتہ دار میں کھڑبڑی نہیں ہونا چاہیے. تو ان حدیثوں کی روشنی میں تم یہ فیصلہ کرو کہ تمہیں رشتے کو جوڑے رکھنے میں فائدہ ہے کہ رشتے کو توڑ دینے میں فائدہ ہے. کیا ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ تم نے یہاں پڑھا، اگر رشتہ داروں سے رشتہ دار بنائے رکھو گے تو کتنے فائدے ہیں. تمہارے مال میں بھی برکت ہوگی، تمہاری رشتہ داروں میں بھی برکت ہوگی، تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی، تمہاری عزت میں بھی برکت ہوگی. اور اگر اس کا الٹا ہو گیا تو سب کیا ہو جائے گا؟ یہاں بھی نقصان اور آخرت کے لیے بھی نقصان. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا رشتہ دار. کیا ہو گیا؟ رشتہ دار سے میرا سمجھے نا، جیسے کہ بہن ہے، دادا ہے، دادی ہے، خالہ ہے، نانا نانی، چاچا چاچی، یہ سب رشتہ دار میں شمار ہے. اب پڑوس جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. اب ہمارا پڑوس کوئی بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آج ہم پورب ٹولہ ہے، اب کل ہم دکھن ٹولہ آ جائیں یا پچھم ٹولہ آ جائے، تو جہاں بیٹھیں گے وہ سب کے سب ہمارے پڑوس ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ تو اب پڑوسیوں کے بارے میں، پڑوسیوں کا کیا حقوق ہے تو وہ آپ جانیں گے. ٹھیک ہے.